ایران پر یہ حملہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ مستقبل میں اس کے ایٹمی طاقت بننے کا خطرہ ہے، اور جس سے ہمیں کل خطرہ ہوگا اس کو آج نپٹیں گے۔ تو جو پہلے سے ایٹمی طاقت بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آخری جو ہے نا منزل نہیں ہے، بات اس سے بھی آگے جانی ہے، وہ ہم تک آنی ہے۔ ابھی ایک مرحلے سے اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ختم تو نہیں ہو گئی کہانی، ابھی معرکہ حق و باطل تو جاری و ساری ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہم نے اس فتح پہ مست ہو کے پہلا کام کیا کیا؟ ایک قانون بنایا ہمارے ملک میں 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی رضا کے لیے بنایا، سوچ لیں۔ دوسرا کام ہم نے کیا کیا؟ بجٹ بنایا، اس کی ایک علامت ہی کافی ہے کہ ابھی تو وہ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے، لیکن یہ کہ بجٹ میں تو آ گیا تھا نا کہ اسپیکر صاحب اور جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں ان دونوں کی تنخواہ میں 600% اضافہ، اور جس نے بجٹ بنایا ہے اس نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 6% اضافہ کیا تھا۔ وہ تو وزیر اعظم نے کہا نہیں 10% کرو، چلیں پھر بھی ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اتنا تو خیال کیا، 6 سے بڑھا کے 10 کر دیا۔ لیکن میں آپ کے سامنے 6% اور 600% کا بات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ خدا کے جو ہے نا بندوں کے درمیان یہ تفریق، حالانکہ وہ منصب بھی جو ہے عوامی منصب ہے، اور عوامی منصب پہ یہ ٹھاٹھ باٹ تو نہیں بنتے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس اونچ نیچ کو بھی دیکھیں، ظلم کو بھی دیکھیں، خدا سے دوری کو بھی دیکھیں۔ چاہیے کیا تھا کہ ہم اور اللہ کے فرما بردار بنتے کہ جس نے ہمیں اس تنگ دستی میں، یا یوں سمجھ لیجئے دنیا نے ہمیں کمزور سمجھا ہوا تھا، اس کمزوری میں اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کے اوپر فتح عطا کی تھی۔ لیکن بجائے شکر گزار بننے کے ہم یہ اگر مستی اگر آتی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اسی سورہ انعام میں ایک بات اور بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے، اس بڑے جھٹکے سے پہلے یہ جو عذاب آتا ہے نا جس میں جڑ کٹتی ہے، پہلے تھوڑے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے، اور یہ اس لیے دیتا ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، تو جب وہ بھول گئے جس کے ذریعے سے انہیں سمجھایا گیا تھا، پرواہ نہیں کی کہ یہ کل کیا ہوا ہمارے ساتھ، اس کو بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دیے ان پر ہر شے کے دروازے۔ میں خوش بھی ہوں کہ پاکستان کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں 10 مئی کے بعد معلوم ہوتا ہے دنیا ہی بدل گئی ہے، ہر طرف سے ہماری آؤ بھگت ہے، سر پہ بٹھایا جا رہا ہے، امریکہ بھی سر پہ بٹھا رہا ہے۔ خوشی تو ہوتی ہے لیکن ڈر بھی لگتا ہے۔ اصل میں مومن کو دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے نا، خوف اور امید ساتھ رہنی چاہیے، ڈر بھی لگتا ہے۔ یہ جو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر شے کے دروازے چوپٹ ہو گئے، خوشحالی آ رہی ہے، گویا ہر طرف ناز نگرے اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ جب ہر شے کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو انہیں ملا ہوتا ہے فارغوا بما اوتوا، اس پر اترانے لگتے ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اتنا ان کو نازاں ہو جاتے ہیں جو انہیں ملتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں جا پکڑا اچانک، بتا کے نہیں، پہلے سے تھوڑے آثار ظاہر کر کے نہیں، اچانک جا پکڑا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پہلے اچھل کود کر رہے تھے، اب بجھ کے رہ گئے، مایوس ہو کے رہ گئے۔ اس کا ڈر رہنا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ایک ہم کو اللہ نے بچایا ہے، یہ خاص بات ہے۔ آپ جتنے ملک میں نے آپ کے سامنے گنے، کسی کو کوئی نہیں بچا، سب رگڑے گئے۔ وہی بات ہمارے اوپر بھی آئی، اللہ نے صاف بچا لیا، نہ بچا لیا صرف، بلکہ یہ کہ وہ موقع بنا دیا عروج کا، ترقی کا، خوشحالی کا موقع بنا دیا۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی ہمارے لچھن وہی رہے جو پہلے تھے، تو پھر اگلا خطرہ جو ہے وہ کیا ہے کہ پھر وہ والی شے آئے گی جو جڑ کاٹ دیتی گئی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جو ظالم تھی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ایسے ظالموں سے جب انسانیت کو نجات ملتی ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اپنے ہی بھائیوں کے اوپر ظلم نہ کریں، ان کا استحصال نہ کریں،
ان پر ظالمانہ ٹیکس اپنی عیاشیوں کے لیے نہ تھوپیں. ہمیں معلوم ہے ملک کا دفاع عزیز ہے, اس کے لیے آپ خرچ کریں اور ٹیکس لگائیں, لیکن اشرافیہ بھی تو قربانی دے. ٹیکس لگائیں لیکن عیاشی کے لیے نہ لگائیں, ہتھیار بنانے کے لیے لگائیں, اور زیادہ سے زیادہ ہتھیار بنانے کے لیے لگائیں. اور قوم اگر اس کے لیے تیار نہ ہو تو ہم اسے راغب کریں, اسے ترغیب دیں, ہم بھی ساتھ دیں گے. لیکن یہ کہ وہ ٹیکس لگا کے آپ عیاشی کریں, تو یہ اس کے لیے ٹیکس لگانا یہ ظلم ہے. ہتھیار بنانے کے لیے ظلم نہیں ہے, لیکن عیاشی کے لیے لگانا ظلم ہے. اور یہ ظلم اگر کوئی کرے گا تو پھر یہ خطرہ ہے کہ ہم نے بھی اللہ کی اس دفعہ کو اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے ہم خود بھی اللہ کے بندے بنیں, اللہ کی فرما برداری کریں, اللہ کو مانیں, کیونکہ دنیا نہیں مان رہی. مانیں, دل و جان سے مانیں. اور ماننے کا مطلب ہے اس کی مانیں, اس کا حکم مانیں, اس کے فرما بردار بنیں, اس کی عبادت کریں, اس کے کہے پر چلیں, اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں. یہ ماننے کا مطلب ہے. یہ اگر ہم کریں اور پورا ملک یہ کرے تو جیسے ابھی اللہ نے فتح نصیب کی ہے, اس سے بڑی فتح اللہ عطا کرے گا. اور یہ جو اسرائیل جیسے ہیں نا, ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہی ہاتھوں ان کا جو ہے نا وہ انہیں ٹھکانے لگائے گا. وہ جو ابو جہل کا حشر ہوا 313 کے ہاتھوں, وہی حشر آج کے ابو جہلوں کا آج کے 313 کے ہاتھوں ہوگا. اور 313 کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی مانتے ہیں, جو اللہ کی سنتے ہیں, جو اللہ کے کہے پہ چلتے ہیں, ان کی اللہ مدد کرتا ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. اور فضائے بدر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے آ جاؤ, اس جان کو پہلے پاک کرو. ناپاک قربانی اللہ قبول نہیں کرتا. ابھی آپ نے مسئلہ سنا نا, سینگ ٹوٹا ہو تو قربانی بکرے کی نہیں ہوتی. تو آپ کے دل میں اگر دنیا کی ہوس ہو, دل ناپاک ہو, پلید ہو, حرام سے جسم بنا ہو, وہ قربان کرنے سے کہاں اس برکت پیدا ہوگی؟ یہ پاک باز 313 تھے, تو پاک باز بنیں تاکہ آپ کی قربانی رنگ لائے. اور اگر وہ پاک بازی نہیں ہوگی تو قربانیاں تو دے رہے ہیں مسلمان, رنگ نہیں لا رہی, بے برکتی ہو رہی ہے. وہ وجہ یہ ہے